أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز و مکرم و محتشم خواتین و حضرات، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رمضان المبارک کی آمد کی خوشخبری سنایا کرتے تھے، دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جامع ترمذی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اتاکم رمضان شہر مبارک تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وسلسلت فیہ مردۃ الجن والشیاطین۔ رمضان کا بابرکت مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے کو ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تمام سرکش جنات خبیث روحوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی جو رحمان ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے یا ذا الذی ما کفاہ الذنب فی رجب حتی عصى ربہ فی شہر شعبان ها قد أضلك شهر الصوم بعده فلا تصيره أيضا شهر عصيان واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا إنه شهر تسبيح وقرآن كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الدان۔ اے وہ انسان جس نے رجب کے مہینے میں خوب گناہ کمائے، حتیٰ کہ شعبان کے مہینے میں بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور بغاوت سے ہاتھ نہ روکا۔ دیکھ، رمضان کا مہینہ تجھ پہ سایہ فگن ہونے کو ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اسے ماہ رجب و شعبان کی مانند گناہوں، نافرمانیوں اور غفلت کیشیوں والا مہینہ نہ بنانا۔ یہ مہینہ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے، اعلاء کلمت اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، لہذا اس میں کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے اللہ ناراض ہو۔ کم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان۔ تم یقیناً اپنے رشتہ داروں میں، اپنے احباء میں، اصدقاء میں، اقرباء میں ایسے کتنے لوگوں کو جانتے ہو جو گزشتہ رمضان دنیا میں تمہارے ساتھ موجود تھے، لیکن اس رمضان وہ چہرے نظر نہیں آئیں گے۔ افناہم الموت واستبقاک بعدہم، اس لیے کہ موت نے ان کو فنا کر دیا اور ہمیں پیچھے چھوڑ دیا۔ حیا فما اقرب القاصی من الدانی، لیکن یاد رکھیے جس طرح وہ اپنا مقررہ وقت پورا کر کے دنیا سے چلے گئے، ہم بھی اپنا مقررہ وقت پورا ہونے پر دنیا سے چلے جائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ۔ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے
اے خیر و بھلائی کے طالب آگے بڑھ، یہ تیرا ہی موسم بہار ہے، خوب نیکیاں کما لے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو راضی کر لے، محنت کر کے اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سودا کر لے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَبْصِرْ، اور اے وہ انسان جس نے پورا سال اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں غفلت میں گزار دیا، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جا، توبہ کر لے، اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ وہ ہے جو قرآن میں کفر کے بڑے بڑے لیڈروں سے یہ کہتا ہے، ابو جہل، ابو لہب، قوافر، فراعنہ، طواغیت، وَقُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، اے پیارے پیغمبر آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے، إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، وَقُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ۔ آج ہی اپنے کفر سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، اپنے آپ کو ہمارے آگے سرنڈر کر دیں، ہم ان کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، ان پہ قلم عفو پھیر دیں گے، اور صرف معافی نہیں کریں گے بلکہ فرمایا ایک دوسرا مقام قرآن کریم کا، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ہاں جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، تو ہم اس کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العالمین تو ہے ہی غفور الرحیم، بخشنہار، مہربان۔ لہذا استقبال رمضان کے تعلق سے پہلی بات اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے، خود بھی عمل کیجئے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے استقبال میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ذی شان، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه۔ رمضان المبارک کو مقدم نہ کرو ایک دن کے روزے یا 2 دن کے روزوں کے ساتھ، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی روٹین میں روزہ رکھ رہا ہو تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا آغاز پورے یقین کے ساتھ کیا جائے، شک والے دن کا روزہ رکھنے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے شک والے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ استقبال رمضان کے تعلق سے ایک اور اہم بات یہ ہے، النظافت والتطہر۔ النظافت والتطہر، طہارت 2 طرح کی ہوتی ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، بزرگوں۔ نظافت، طہارت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک طہارت ظاہری ہے، ایک طہارت باطنی ہے۔ ظاہری طہارت تو ہے کہ اپنے آپ کو ظاہری اعتبار سے پاک صاف کرنا، اپنے گھر کو، اپنے لباس کو، جہاں پر آپ رہتے ہیں، جہاں پر آپ جاتے آتے ہیں، ان تمام مقامات کو پاک کرنا۔ باطنی طہارت ہے کہ اپنے دل کو پاک کرنا، کفر سے، شرک سے، بدعات، خرافات سے، میوزک موسیقی کی محبت سے، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ قرآن مجید کی لذت اس وقت تک ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارا دل پاک صاف نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں، یہ بات معلوم ہے کہ اگر کسی مقام پر گندگی پڑی ہوئی ہو تو پہلے آپ گندگی کو صاف کریں گے، بعد میں آپ وہاں پر خوشبوئیں پھیریں گے تو فائدہ ہوگا۔ لہذا اپنے دل کو میوزک موسیقی کی محبت سے پاک کیجئے۔ بہت بڑا فتنہ ہے میوزک موسیقی کا، بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ کی قسم، جو مسلمانوں کے گھر گھر میں دل میں داخل ہو چکا ہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ جب آپ قرآن مجید سنیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ جب آپ قرآن مجید سنیں تو آپ کے جسم پر رقت طاری ہو جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ جب آپ قرآن کریم سنیں تو آپ کو لذت حاصل ہو، آپ کو لذت حاصل ہو، آپ نیکی کی طرف آ جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں؟ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اپنے موبائل فونوں کو پاک کیجئے، اپنے لیپ ٹاپ کو پاک کیجئے، اپنے دل کو پاک کیجئے۔ میوزک موسیقی سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ جو لوگ میوزک موسیقی کے دل دادا ہے توبہ کر لے، وگرنہ
خطرہ ہے کہ کہیں قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ان کے کانوں میں نہ ڈالا جائے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ والدین کی نافرمانی سے توبہ کرے، اپنے آپ کو پاک صاف کرے۔ اگر کسی کے حقوق آپ نے دینے ہیں تو انہیں ان کے حقوق لوٹا دیں۔ الغرض توبہ کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تعلق سے جو کوتاہیاں آپ کے سامنے آئیں انہیں پورا کریں، ان کا ازالہ کریں۔ اسی طرح استقبال رمضان کے تعلق سے میرے عزیزوں ایک اہم بات یہ بھی ہے، الدعاء بأن يبلغك اللہ رمضان، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو رمضان کا بابرکت مہینہ اپنی خاص رحمت سے نصیب فرما دے، اور اس میں روزے رکھنے کی اور راتوں کو قیام کرنے کی اور قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی اور اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ ہر مسلمان عاقل بالغ صحت مند تندرست کے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے رکھنا فرض قرار دے دیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، یہ مقصد ہے لعلکم تتقون۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، نیند میں خواب میں دو فرشتے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا، چلتے چلتے ایک مشکل اونچائی والے پہاڑ پر آ گئے تو وہ دونوں فرشتے مجھ سے کہنے لگے کہ آپ اس پہاڑ پر چڑھ پڑے۔ میں نے کہا کہ انی لا اطیقہ، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ کہنے لگے انا سنسہلہ لک، آپ کوشش تو کیجئے، ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے اس مشکل اونچائی والے پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی، اللہ نے میرے لیے آسانی پیدا کی، میں اس کی چوٹی پر پہنچ جاتا، میں بالکل اوپر اس کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہاں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کھلا چٹیل میدان ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آگے چلیے، میں ان کے ساتھ آگے چل پڑا، چلتا رہا، چلتے چلتے ایک مقام ایسا آیا کہ وہاں پر بہت سارے مردوں اور عورتوں کے چیخنے چلانے کی، پکارنے کی، شور و غوغا مجھے سنائی دیا۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے بتایا ھذا عواء اہل النار، یہ جہنمی اور دوزخیوں کی چیخ و پکار ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ آج کتنے لوگ ہیں جنہیں دنیا کی روشنیاں نظر آتی ہے، دنیا کی رنگینیاں نظر آتی ہے، شراب و شباب کی محفلیں نظر آتی ہے، نہیں نظر آتی تو جہنم نظر نہیں آتی۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ توبہ کر لو، اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک وقت آنے والا ہے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ ایک وقت آنے والا ہے آپ دیکھیں گے مجرموں کو اپنے سر جھکائے کھڑے ہوئے ہوں گے اور کیا کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، اپنے کانوں سے سن بھی لیا، ہمیں دنیا میں واپس بھیج، عمل صالح، تاکہ ہم نیک عمل کریں، انا موقنون، اب ہمیں یقین حاصل ہو چکا ہے۔ لیکن اس وقت سوائے حسرت و افسوس کی اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، ابھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو گولڈن چانس دیا ہوا ہے ہم اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں۔ موت آنے سے پہلے اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایمان اور عمل صالح سے توحید اور سنت کے تقاضے پورے کریں اور اپنے آپ کو شرک، بدعات، خرافات اور جاہلانہ رسومات سے بچائیں، وہ زندگی جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں اے جہان مٹھا اگلا کس دن، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام نے کہا ذا هو عواء اہل النار، یہ جہنمیوں دوزخیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں۔
پھر مجھے کہا گیا کہ آپ آگے چلیے، میں ان کے ساتھ آگے چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک مقام ایسا آیا جہاں پر میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ الٹے لٹکے ہوئے، بہت سارے لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے چہروں کو اور ان کے سینوں کو نوچا جا رہا ہے اور چیر پھاڑ کے رکھ دیا، استغفر اللہ واتوب الیہ، اور اس سے خون بہہ رہا ہے، لہو رس رہا ہے۔ دیکھیے کتنا مہیب اور خوفناک منظر۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں، تو مجھے بتایا گیا الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیں نا ذہن میں بات آتی ہے، اگر انہوں نے روزہ رکھا تو پھر انہیں دوزخ میں کیوں داخل کر دیا گیا؟ روزہ تو ایک ایسی عظیم مقدس عبادت ہے، مقدس فریضہ ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، قال اللہ تعالی الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی جتنی چاہوں گا روزے دار کو اس کی جزا عطا کروں۔ یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، اس نے اپنا طعام، اپنا مشروب، اپنی شہوات، خواہشات کو میرے لیے ترک کر دیا، تو میں اللہ تبارک و تعالی خود جتنا چاہوں گا روزے دار کو روزے کی جزا دوں۔ اللہ اکبر، روزہ تو مقدس عبادت ہے، مقدس فریضہ ہے۔ اگر انہوں نے روزہ رکھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو جہنم میں دوزخ میں کیوں داخل کر دیا گیا؟ تو سوچیے، الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ پورے رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ روزہ کب مکمل ہوتا ہے؟ روزہ مکمل ہوتا ہے غروب آفتاب، جو ہی سورج غروب ہو جائے، غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو فوراً روزہ تازہ کھجوروں کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر افطار کرنا چاہیے، اور کھجوریں کھا کر پانی نوش کر کے اس کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ جو روایت ہے ابو داؤد کے اندر، یہ سخت ضعیف ہے، یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ ضعیف روایت ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر آپ روزہ افطار کریں، اور روزہ افطار کرنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں جو مسنون ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر ثابت ہو گیا اللہ نے چاہا، یہ مسنون دعا ہے۔ تو روزہ مکمل ہوتا ہے، روزہ مکمل ہوتا ہے غروب آفتاب کے ساتھ۔ تو یہ کیا کیا کرتے تھے؟ الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ غروب آفتاب سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیا اللہ اکبر۔ تو سوچئے کہ وہ لوگ جنہوں نے روزہ رکھا لیکن مکمل نہ کیا، سورج غروب ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کرتے رہے، گویا کہ استہزاء ہے، روزے کا مذاق اڑانا ہے، استخفاف ہے۔ توبہ نہیں کی، توبہ کر لیتے اللہ کو غفور الرحیم، توبہ نہیں کی، توبہ کیے بغیر مر گئے تو جہنم میں داخل کر کے الٹا لٹکا دیا گیا، ان کے چہروں کو چیرا پھاڑا جا رہا ہے، ان کے سینوں کو چیرا پھاڑا جا رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں نے دیکھا کہ وہ ان کے زخموں سے لہو بہہ رہا تھا، خون رس رہا تھا۔ تو سوچئے کہ وہ لوگ جو سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتے، ان کی سزا کتنی بڑی ہو، حالانکہ ان کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے۔ اگر عذر شرعی ہو، بیمار ہیں، مسافر ہیں، کوئی بات نہیں، رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دیں۔ اور بیماری بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ ہے کہ نہ رمضان میں روزہ رکھ سکتے، نہ رمضان کے بعد روزہ رکھ سکتے، تو اس صورت میں ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور اندازہ کر لے ایک مسکین کو جو کھانا کھلانا ہے، وہ جو خود کھانا کھاتے ہیں، ایک وقت کے کھانے پر کتنا خرچہ آ جاتا ہے، اس کو 30 پر ضرب دے کر 30 دنوں کا اندازہ لگا لے، اور ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق، کیونکہ یہ اللہ کے نام پر، اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو دینا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو کوئی عذر شرعی بھی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے۔ توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العالمین نے جن و بشر کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد۔ اور جس طرح ہم سے پہلے لوگ دنیا میں آ کر چلے گئے، ہم نے بھی چلے جا،
رمضان آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ ایمان اسلام کی حالت میں نصیب فرمائے اور اس کے تقاضے بھرپور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنے وقت کو منظم کیجئے، ایسا نہ ہو کہ جس طرح ہم دوسرے مہینوں کو غفلت میں گزار دیتے ہیں اسی طرح رمضان کو بھی غفلت میں گزار دیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عزم کیجئے، عزم بالجزم کیجئے، عزم مصمم کیجئے اور پورا عزم رہیے کہ بإذن اللہ عز و جل صرف رمضان ہی نہیں بلکہ پورا سال، پورا سال۔ رمضان تو ہماری تربیت کے لیے آتا ہے کہ تم نے اپنی صبح و شام، اپنے لیل و نہار، اپنے شب و روز اس طرح گزارنے، تو پوری زندگی انشاءاللہ ہم نے، جب تک ہم زندہ ہیں، ہمارا سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہم زندہ ہیں، ہمارے جسم کے اندر جان موجود ہے، ہم نے اللہ کی عبادت کرنی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آئے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا